پیارے پاکستانیوں، مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ کسی ادارے یا کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا کہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ شخصیات کے نام لیے جاتے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ مشورہ دیا کہ اداروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اب جو بات ہے اداروں کی اور سیاست کی، یہ کبھی کوریڈورز میں ہوتی تھیں، حکومتی ایوانوں کے کوریڈورز میں ہوتی تھیں، کبھی جو ہے وہ جو اقتدار کے محلات ہیں وہاں پر ان کا ذکر محدود ہوتا تھا، یا یہ انتہائی جو مقتدر حلقے ہیں یا سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ یہ بات سیاست اور ادارے اور سیاست میں اداروں کی مداخلت ایک بہت ہی محدود قسم کی بحث تھی، لیکن میاں محمد نواز شریف کی ایک تقریر نے جو انہوں نے گجرانوالہ PDM کے جلسے میں کی، اس کے بعد یہ بحث اب زبان زد عام ہو چکی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات رہتی تھی لیکن زبانوں پر نہیں آتی تھی، اب یہ بات زبانوں پر بھی آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم قومی مباحثے کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اس کو منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے، اور جہاں جہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں مختلف اداروں کی، سیاستدانوں کی، ان کی نشاندہی ہو جانی چاہیے۔ اور جو سابق چیف جسٹس تھے جناب کھوسہ صاحب، انہوں نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ وہ ایک گرینڈ جو ڈائلاگ ہے اس کا اہتمام کریں گے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود اور قیود جو ہے اس کو ایک بار پھر پہچان لیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے یہ حق میں ہے، یہ ایک مثبت سیاسی پیش رفت ہے کہ اگر ایک قومی مسئلے کو زبان زد عام جو ہے وہ ہو گیا اور ہر کوئی اس کے اوپر اپنا انپٹ دے رہا ہے، سوشل میڈیا میں دے رہا ہے، تو اب اس کا نتیجہ بھی کوئی مثبت نکلنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو آج ایک بہت واضح بات کی ہے کہ وہ اداروں اور شخصیات کے خلاف ذاتی طور پر قطعاً کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، اس کو بھی مثبت انداز میں لیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جنرل عاصم باجوہ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں، ان کا استعفیٰ تو پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے قبول کر لیا تھا، وہ جو خصوصی معاون تھے وہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی کے جو سربراہ تھے، تو اتھارٹی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکی۔ لامحالہ جو جنرل صاحب ہیں وہ بھی اب فارغ ہونے والے ہیں یا ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان پر جو الزامات لگے ہوئے ہیں انہیں خود کسی عدالت میں چلے جانا چاہیے اور ان الزامات کو دھو ڈالنا چاہیے، کیونکہ ان کا وجود اکیلا وجود نہیں ہے، جس طرح سیاستدان کا وجود اکیلا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہزاروں کروڑوں لوگ جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کا بھی کوئی اکیلا وجود نہیں ہے۔ ان کی پہچان جو ہے وہ ان کے پیزا شاپس نہیں ہے، ان کی پہچان افواج پاکستان ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس قومی ادارے کا وقار بحال ہے وقار سارے لوگوں کے، لیکن وہ بھی اپنی کوشش کریں اور ان الزامات کو دھو ڈالیں اور جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی جو ہے گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے۔ ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب مسلسل 3-4 دن سے مہنگائی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر کمر بستہ ہو چکے ہیں، اور وہ لاہور کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کی جہاں اور ترجیحات ہیں، جہاں انہوں نے PDM جو حکومت مخالف تحریک ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ایوالو کرنی ہے، لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، وہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا ہے، آٹا ابھی تک نیچے نہیں آ سکا، چینی نیچے نہیں آ سکی، سبزیاں بہت جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کا ایک ریزالو ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کے کسی طریقے سے قابل ہو جائیں، اس لیے کہ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک خوش آئند خبر یہ بھی ہے کہ جو ڈی چوک میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے
جو لیڈی ہیلتھ ورکر تھیں ان سے کوئی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، ایک تحریری ضمانت کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے لوگ اٹھ گئے ہیں، ان کی آہو بقا مختلف سوشل میڈیا پر چلتی رہی، اور جو وہاں پر نعرے لگتے رہے وہ بھی حکمرانوں کو جگانے کے لیے میرا خیال ہے مؤثر ثابت ہوئے، لیکن انتہائی حسرت انگیز قسم کے مناظر وہاں سے دیکھنے کو ملے، اور جس طرح ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اس طرح بھی جو ہے اس لحاظ سے بھی انتہائی جو ہے وہ دکھ کی بات ہوئی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو اس ٹویٹ کے پیچھے ظاہر ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، کہیں سن بھی لیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے خاتون اول کے بارے میں کوئی نازیبا باتیں کی ہیں، اور جناب عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ وہ سیاسی خواتین کے بارے میں وہ کوئی بات نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، جناب عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انتہائی تضحیک آمیز لہجہ اختیار کیا تھا، اور اکثر کرتے ہیں۔ اگر انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اس کا جواب ایسا ہی آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے یا کسی آدمی کو بھی محترمہ بشرا صاحبہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ خاتون اول ہیں، وہ رشتہ ازدواج میں ہیں۔ ہم یہاں پر خواتین ساری معتبر ہوتی ہیں، محترم ہوتی ہیں، محترمائیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بہت اچھا کیا جو آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ سیاسی خواتین کا آپ احترام کریں، خیال خاطر احباب رہنا چاہیے ہر دم انیس، ٹھیس نہ لگ جائے کہیں آبگینوں کو، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پیارے پاکستانیوں، ماں بہنوں کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ محفوظ رہیے، خوشحال رہیے، اللہ حافظ۔